نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، معزز ناظرین اکرام، آج ہم اس خوبصورت پلیٹ فارم پر جس کا انعقاد H&M گلوبل کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں H&M گلوبل کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کے اندر ہمیں دین کی چند باتیں سنانے کا اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے کہ دین کے اندر جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے، اگر کوئی انسان کسی برائی کی ابتدا کرتا ہے تو جہاں تک وہ برائی جاتی ہے اس برائی کی ابتدا کرنے والے کو اس برائی کا گناہ ملتا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی انسان نیکی کی ابتدا کرتا ہے، نیک کام کی ابتدا کرتا ہے، نیک کام کو ایجاد کرتا ہے، تو جہاں تک وہ نیک کام بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو اس سے استفادہ ہوتا ہے، اس نیکی کی ابتدا کرنے والے انسان کو، مسلمان بھائی کو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا جاتا ہے۔ اب ان بھائیوں نے، اس پوری ٹیم نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا، یقین جانیے ایک اتنی دلی خوشی ہو رہی ہے اور دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول کر کے جہاں تک ہماری آواز کی سنوائی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تمام کی ہدایت اور رہنمائی کے اسباب میسر فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ، اس کی ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چیز دین کے اندر فرض کر دی جاتی ہے تو انسان جب اس فرض سے کتراتا ہے یا اس فرض کا انحراف کرتا ہے تو وہ براہ راست اللہ کی بارگاہ کے اندر، خدا کی بارگاہ کو، اللہ کی ذات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے بندے روزے رکھو، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مسئلہ کے اگر کوئی انسان روزے چھوڑ دیتا ہے، روزے نہیں رکھتا، تو وہ خدا کی ذات کو براہ راست چیلنج کر رہا ہے اور خدا کی ذات کے سامنے آ کر کھڑے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بندے روزے رکھ، اور وہ بندہ روزے نہ رکھ کے خدا کی ذات کو براہ راست چیلنج کرنے کا ایک دعویٰ کر رہا ہے۔ یقیناً اس انسان سے بڑا بدبخت انسان اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ انسان، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ انسان رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا۔ ایک شرعی عذر ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، مال و اسباب دی ہیں، سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان روزے نہیں رکھتا، یہ اس انسان کی اپنی غلط فہمی ہے، اس انسان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بڑے کھلے الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت بڑے پیارے انداز کے ساتھ اپنی اس انسانیت سے، اللہ کے محبوب پر ایمان لانے والوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے، سوچتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے اوپر ان رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اب سارا دن انسان، دن کے اندر 15-16 گھنٹے انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے مالک کیا وجہ ہے، میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں، کیوں بھوک برداشت کر رہا ہوں، کیوں پیاس برداشت کر رہا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت کے اگلے حصے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کما کتب علی الذین،
اے بندے یہ روزے صرف تیرے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تجھ سے پہلی امتوں کے اوپر بھی ان روزوں کو ہم نے فرض کر دیا ہے. تم مت یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیا ہے, اللہ نے تمہارے اوپر کوئی ایسی بھاری چیز ڈال دی ہے کہ جو صرف تمہارے اوپر ہے, تم سے پہلے لوگوں پر وہ چیز نہیں تھی. بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ جو رمضان کے روزے اللہ نے اس امت مصطفیٰ پر فرض کیے ہیں, پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے اپنے حساب سے اپنے اعتبارات سے اللہ نے ان لوگوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اب انسان سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے, سارا دن پیاس برداشت کرتا ہے, انسان مالک کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے پروردگار عالم میں یہ بھوک برداشت کر رہا ہوں, پیاس برداشت کر رہا ہوں, اس کے صلے کے اندر مجھے ملے گا کیا, مجھے کون سی ایسی نعمت ہے جو اس کے صلے کے اندر اے باری تعالیٰ تو مجھے عطا فرمائے گا. تو قرآن اس چیز کا اعلان کر رہا ہے لعلکم تتقون, یہ جو سارا دن تم بھوک برداشت کرتے ہو, سارا دن پیاس برداشت کرتے ہو, اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ کرتے ہو, اپنی آنکھ کو گناہوں سے محفوظ کرتے ہو, یہ سارے کی ساری جو اللہ رب العزت انسان سے پریکٹس کروا رہا ہے صرف ایک بڑی رضا ہے کہ لعلکم تتقون, کہ اے انسان تو متقی بن جا, اے انسان تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تیرے اندر خدا کی ذات کا تقوی اور خوف پیدا ہو جائے, اور تیرے اندر اس بات پیدا ہو جائے کہ وہ ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور کل مر جانے کے بعد جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس مالک کی بارگاہ کے اندر جا کر میں نے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. فرمایا کہ جو سارا عمل تو کرتا ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو پرہیزگار بن جا, تو متقی بن جا, خدا کی ذات کا خوف تیرے باطن کے اندر اتر جائے. اب یہ رمضان المبارک کا جو موضوع ہے اور روزوں کا جو موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے, مگر دامن وقت کے اندر چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری کی ہے اس حدیث مبارکہ پر اکتفا کرتے ہیں, جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی کیا ہے, روایت کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام. اب روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات فرمائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حدیث قدسی ہے. فرمایا کل عمل ابن آدم لہو, ابن آدم کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. وہ نماز پڑھتا ہے اس کا عمل اپنی ذات کے لیے ہے, اس کا اجر اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. انسان زکات دیتا ہے اس کا عمل اس کا ثواب اس کی ذات کے لیے ہے. انسان حج کرتا ہے اس کا عمل اس کا ثواب اپنی ذات کے لیے ہے. مگر اللہ رب العزت نے یہاں ایک عمل کی تخصیص فرمائی, الا الصیام, سوائے روزہ کے, سوائے روزہ کے. اب اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی, اس کا جواب ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ, لوگوں اس لیے کہ روزہ فقط میری ذات کے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کی جزا دینے والا ہوں. باری تعالیٰ تیری بارگاہ کے اندر ایک سوال رکھتے ہیں کہ کیا اس روزے کے علاوہ جتنے عمل کیے جا رہے ہیں, انسان نماز پڑھتا ہے, کیا اس نماز کی جزا مالک تو نہیں دیتا؟ انسان حج کرتا ہے, کیا حج کی جزا اللہ کی ذات نہیں دیتی؟ انسان توحید کا پرچار کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, تو کیا اس توحید کے اعلان پر اس کا صلہ اور اس کی جزا اللہ کی ذات نہیں دیتی؟ یقیناً دیتی ہے. انسان نماز پڑھتا ہے, انسان حج کرتا ہے, انسان زکات دیتا ہے, انسان توحید کا اعلان کرتا ہے, انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے, ان سارے کے سارے اعمال کا ثواب اللہ کی ذات دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس روزے کے عمل کی جزا کو اللہ نے مخصوص کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی خاص وجہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے, انسان حج کرتا ہے, انسان زکات دیتا ہے, انسان صدقہ و خیرات کے عمل کرتا ہے, یہ جتنے عمل انسان کر رہا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے عمل کسی نہ کسی اعتبارات سے ان کے اندر ریاکاری شامل ہو سکتی ہے. انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں نماز اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, میں حج اس لیے کروں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, میں زکات اس لیے دوں کہ لوگ مجھے سخی کہیں, صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ لوگ میری سخاوت کے گن گائیں. مگر جو انسان روزہ رکھتا ہے, اب روزہ چونکہ ایک مخفی عمل ہے, روزہ ایک چھپا ہوا عمل ہے, روزہ کسی کو نظر نہیں آتا, روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے, اس لیے چونکہ روزہ انسانیت کو نظر نہیں آتا, دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ انسان روزے سے ہے, ایک مخفی عمل ہے, ایک چھپا ہوا عمل ہے, اس لیے چونکہ یہ عمل چھپا ہوا ہے اس عمل کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری شامل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ کی ذات فرماتی ہے بندے یہ ایسا عمل ہے کہ جو سراسر پوشیدہ عمل ہے, اس عمل کی جزا فقط میری ذات دے گی اور اس عمل کی جزا میں رب تعالیٰ کی ذات دینے والی ہوں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے,
اور فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے. جب قیامت کا دن ہوگا انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم کے قریب ہوگا، یہ روزہ انسان کے درمیان ڈھال بن جائے گا، اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، مالک یہ بندہ ساری زندگی تیری ذات کے لیے بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، اس نے بھوک برداشت کی ہے، اس نے پیاس برداشت کی ہے، مالک آج میں روزہ اس کے سامنے ڈھال بن رہا ہوں، اس کی اور جہنم کے سامنے ایک ڈھال بن رہا ہوں، مالک اس انسان کو جہنم کا ایندھن مت بنانا، یہ ساری زندگی تیری رضا کے لیے بھوک بھی برداشت کرتا رہا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا رہا ہے. اب فَإِنَّهُ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقْتُلْ، اے بندے جب تو روزہ رکھے، جب تو حالت روزہ کے اندر ہوگا، فرمایا وَإِذَا قَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تو روزہ کی حالت کے اندر ہو بندے، تیرے لیے ضروری یہ ہے کہ تو فحش کلامی نہ کر، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کر، اور جب تجھ سے کوئی جھگڑا کرے یا تجھ سے کوئی غلط بات کرے، تجھے کوئی گالی دے، تو دین کتنا خوبصورت پیغام دے رہا ہے. دین یہ کہہ رہا ہے کہ جب تجھ سے کوئی غلط بات کرے تو ایک ہی بات کر، بھائی میرے ساتھ غلط بات مت کرو، میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں روزے کی حالت کے اندر ہو. اب اس کے بعد اس حدیث پاک کے آخری الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے والذی نفس محمد بیدی، آقا نے فرمایا اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جب روزہ دار روزہ کی افطاری کا وقت قریب آتا ہے اس کے منہ سے ایک بو جاری ہو رہی ہوتی ہے، بدبو کے اعمال جاری ہو رہے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اب دیکھنے والا، پاس بیٹھنے والا، اٹھنے والا، ارد گرد کے معاشرے کے لوگ سمجھتے ہیں بھائی پرے ہو جاؤ تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے جو انسان روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اس کے منہ سے جب بو آ رہی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرحا، پھر روزہ دار کے لیے دو بڑی خوش بختیاں ہوتی ہیں، دو بڑے خوشی کے وقت ہوتے ہیں. پہلی خوشی اذا افطر فرحا، جب وہ افطاری کرتا ہے، جب سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، سارا دن پیاس برداشت کرتا ہے، سارا دن پیاس برداشت کر کے جب افطاری کا وقت آتا ہے، ٹھنڈا مشروب اس کے بدن کے اندر اترتا ہے، اس کے حلق سے اتر کر اس کے پیٹ کا بدن کا حصہ بنتا ہے، اس کے بدن سے آواز نکلتی ہے، صدا نکلتی ہے، مالک کی حمد بیان ہوتی ہے، وہ فرح اور تفریح محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور مالک کی حمد کے ساتھ ساتھ اس رب کی تسبیح بیان کرتا ہے. فرمایا اذا افطر فرحا، جب روزہ دار افطاری کرتا ہے تو اس کے لیے وہ لمحہ بڑی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، بڑی مسرت کا لمحہ ہوتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَارِحًا بِصَوْمِهِ، اور دوسرا وہ اس افطار کے ذریعے، اس روزہ کے ذریعے جب انسان کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا اور اپنے رب کے ساتھ اس روزے کی وجہ سے ملاقات کرے گا، اس بندے کے لیے وہ لمحہ بڑی خوشی کا لمحہ ہوگا. حاضرین گرامی قدر، معزز ناظرین، جو انسان روزے رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ روزے کی حالت سے ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب افراد ہیں، بڑے خوش بخت افراد ہیں. اور جو افراد بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتے، بغیر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، ان افراد کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. نہ جانے آنے والے سالوں کے اندر یہ لمحات، یہ خوبصورت گھڑیاں کس انسان کو نصیب ہوں گی، کس انسان کو نصیب نہیں ہوں گی. اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کا اہتمام کرنے کی، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.